درسگاہ حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرثیہ، نوحہ، سوز اور سلام کی ابتدا و ارتقاء۔ برصغیر میں عزاداری کی ادبی تاریخ۔ جب کربلا کا دشت خون سے لال ہوا، جب اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ مصائب سے دوچار ہوا، تب تاریخ نے نہ صرف ایک عظیم قربانی کو محفوظ کیا بلکہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی ایک ایسی زبان کو جنم دیا جو رونے والوں کے اشکوں کی زبان بن گئی۔ یہ زبان تھی سوز کی، سلام کی تھی، نوحے کی تھی، یہ زبان مرثیہ کی تھی۔ آج ہم برصغیر کی اس ثقافتی اور روحانی تاریخ کی بات کرتے ہیں جہاں عزاداری ایک فن، ایک فریضہ اور ایک انقلابی پیغام بن کر ابھری۔ رخصت جو ماں کی قبر سے ہونے لگے حسین۔ مرثیہ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نوحہ خوانی کرنا یا میت پر رونا۔ اسلامی تاریخ میں مرثیہ خوانی کی جڑیں جنگ احد اور حضرت حمزہ کی شہادت تک جا پہنچتی ہیں، مگر حسین ابن علی کی شہادت نے اس سن کو ایک نئی روح، نیا مفہوم عطا کیا۔ شیعہ علماء جیسے علامہ باقر شریف القرشی کتاب حیات الامام حسین علیہ السلام، علامہ شیخ عباس قمی کتاب نفس المحموم اور علامہ مجلسی بحر الانوار کے مطابق کربلا کا واقعہ نہ صرف ایک مظلومیت کی انتہا تھا بلکہ وہ ادبی و فکری تحریک کا آغاز بھی تھا۔ مرثیہ کی باقاعدہ ادبی صورت برصغیر میں صفوی دور حکومت کے بعد آئی، جب شیعہ علماء کرام ایران، عراق سے ہجرت کر کے دہلی، لکھنؤ، حیدرآباد، دکن اور بعد ازاں لاہور اور ملتان تک پہنچے۔ مغل دربار میں عزاداری کی ابتدا بادشاہ ہمایوں کے ایران میں قیام کے بعد ہوئی، لیکن اصل ادبی فروغ لکھنؤ میں نوابین اودھ کے دور میں دیکھنے کو ملا۔ نواب آصف الدولہ، نواب سعادت علی خان اور نواب واجد علی شاہ جیسے حکمرانوں نے عزاداری کے ساتھ ساتھ مرثیہ خوانی، نوحہ، سوز، سلام کو درباری سرپرستی دی۔ خلق میں ان کیا کیا دیکھا، مجھے خلق میں ان آنکھوں
کیا کیا مرثیہ نگاری کا عروج میر انیس و مرزا دبیر۔ مرثیے کو جس طرح میر انیس اور مرزا دبیر نے بر صغیر میں فروغ دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انیس کے مرثیے صرف واقعاتی بیانات نہیں بلکہ فکری، روحانی اور فلسفیانہ پیغام کے حامل ہوتے ہیں۔ کیا بدن تھا کہ زخم کھا کے بھی دل کا دھیان کربلا میں تھا۔ شیعہ مکتب فکر کے مطابق یہ مرثیے نہ صرف جذبات کو ابھارتے تھے بلکہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک نجات، عدل اور قربانی کو زندہ رکھتے تھے۔ علماء کا کہنا ہے کہ ان مرثیوں کے ذریعے نسلوں نے کربلا کے پیغام کو سینہ بہ سینہ محفوظ رکھا۔ نوحہ، رونے والوں کی صدا۔ نوحہ دراصل اجتماعی ماتم کا فنی اظہار ہے۔ نوحے کی بنیاد حضرت زینب کی کوفہ و شام میں کی گئی خطبوں میں رکھی جا سکتی ہے جو درد اور احتجاج کی آواز بنے۔ بر صغیر میں نوحہ خوانی کو بھی ادبی حیثیت ملی۔ نوحے لکھنے والے شعراء جیسے سید تقی، مہدی افادی، دلگیر لکھنوی اور امجد حیدر تابش نے نوحہ نگاری کو فنی اور معنوی دونوں پہلوؤں سے بلند کیا۔ نوحے کی ادائیگی مخصوص ترنم میں ہوتی ہے جسے علماء دین سوز کی کیفیت قرار دیتے ہیں، دل میں اترنے والی گریہ کو ابھارنے والی آواز۔ سوز و سلام، روحانیت کا نغمہ۔ سوز وہ صنف ہے جو نوحے اور مرثیے کے درمیان پل کا کام کرتی ہے۔ سوز میں ترنم زیادہ ہوتا ہے اور کلام کو ایسے سوز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ سننے والا خود بخود گریہ کرنے لگے۔ علامہ نجم الحسن کراروی اور دیگر علماء نے سوز کو تاثیر کی زبان کہا ہے۔ لکھنؤ میں سوز خوانی ایک خاص فن کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ سوز خوانی کی تربیت خاندان در خاندان چلتی رہی۔ استاد غلام رضا، استاد شجاعت علی خان جیسے سوز خوانوں نے یہ فن صدیوں زندہ رکھا۔ سلام جو عموماً مجلس کے اختتام پر پڑھا جاتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت و عقیدت کا نغمہ ہوتا ہے۔ مشہور سلام اس پر کہ جو تشنہ لب شہید ہوا، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ شعور حسینی کا تسلسل ہے۔ خواتین کا کردار۔ بر صغیر کی خواتین نے بھی عزاداری اور مرثیہ خوانی میں اہم کردار ادا کیا۔ خواتین کے لیے مخصوص مجالس میں سلام اور نوحے پڑھنے کا رواج برسوں سے جاری ہے۔ بیگمات اودھ جیسے ملکہ حضرت محل نے لکھنؤ میں خواتین کے درمیان نوحہ خوانی کو فروغ دیا۔ یہ وہ روایت ہے جس نے عزاداری کو خاندانی، سماجی اور نسوانی سطح پر بھی مضبوط کیا۔ عزاداری کا ادبی و انقلابی کردار۔ شیعہ علماء جیسے
علامہ سید علی نقی نقوی، آیت اللہ شہید مطہری اور آیت اللہ خامنائی کے مطابق مرثیہ اور نوحہ صرف جذباتی اظہار نہیں بلکہ ایک فکری اور اجتماعی بیداری کا ذریعہ ہیں۔ یہ اشعار ظلم کے خلاف مزاحمت اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج جب بر صغیر کے گلی کوچوں میں، امام بارگاہوں میں، چھوٹے قصبوں سے لے کر بڑے شہروں تک مرثیہ اور نوحے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو یہ صرف روایت نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے جس کی بنیاد کل یوم عاشوراء، کل ارض کربلا پر رکھی گئی ہے۔ میراث کربلا، دل سے قلم تک۔ بر صغیر کی مرثیہ نگاری اور نوحہ خوانی نہ صرف اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے بلکہ یہ اس جد و جہد کا استعارہ ہے جو ہر زمانے میں باطل کے خلاف جاری رہی ہے۔ یہ وہ ورثہ ہے جو سینہ در سینہ، قلم در قلم، اشک در اشک جاری رہا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ان ادبی خزینوں کو صرف پڑھا نہ جائے بلکہ ان کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے تاکہ حسین ابن علی کی تحریک صرف محرم میں نہیں بلکہ ہر لمحے میں زندہ رہے۔ سلام ہو حسین علیہ السلام پر، سلام ہو اہل بیت حسین علیہ السلام پر، سلام ہو اصحاب حسین علیہ السلام پر اور ان پر جنہوں نے قلم سے، اشک سے اور فن سے ان کے غم کو زندہ رکھا۔ لا الہ تو پڑھ لیا، ابل مزا تاثیر کا لا الہ کی کہہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا، لا الہ